اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ کہ پوری بات واضح ہو گئی کہ کوئی شخص آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کو آنا تھا۔ تو ایک لحاظ سے دیکھیں تو پورا مذہب، یعنی مذہب تو انبیاء کا یہی ہے نا، اسلام جس کا ایک فرقہ مسیحی ہے، ایک فرقہ یہود ہے، اور ایک ہم ہیں جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو سب کے سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ پس منظر ہے جس میں اگر کوئی آنے والا آ کے واقعی دعویٰ کر ڈالے کہ میں وہی ہوں جو آ گیا ہوں، ایک مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے نا، دعوے کے لیے گنجائش بن گئی۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ دجال، اس پر میں نے لکھا ہے یہ بڑے دغاباز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ یعنی پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دجال کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ اس میں علم نہیں ہے، یعنی کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے، کسی شخص کے نام کے طور پر یہ لفظ نہیں آیا، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے۔ جس طرح سے حور کی بحث میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب لفظ حور خود ہماری زبان میں استعمال ہونے لگا تو یہ تاثر بن گیا کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہوگی، درحالے کہ وہ بھی ایک صفت ہے، ایک ایڈجیکٹو ہے، یعنی عورتوں کے حسن کو، جمال کو، ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں ایک لفظ حور بھی ہے۔ یہاں لفظ دجال ہے، تو الدجال یا دجال اس کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے بڑا دغاباز، یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں غفار، بالکل اسی طرح سے یہ لفظ بنا ہے دجال۔ یہ بڑے دغاباز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک اس میں صفت ہے۔ اس بات کی روایتوں میں اس کا ذکر مختلف ناموں سے ہوا ہے، یعنی اس میں کبھی کوئی چیز ساتھ آ جاتی ہے موصوف کے طور پر، کبھی کوئی چیز، لیکن الدجال باقی رہتا ہے۔ اس کا ذکر مختلف ناموں سے ہوا ہے، جن میں سے ایک، یعنی ایک جگہ یہ پوری ترکیب استعمال ہوئی ہے اور وہ پھر مختلف روایتوں میں آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جن میں سے ایک المسیح الدجال بھی ہے۔ گویا پورا نام کیا ہے؟ المسیح الدجال۔ روایتوں میں یہ اسی طرح آیا ہے۔ اس روایت میں جو زیر مطالعہ ہے، یہ دیکھیے یہاں پر بھی دجال ہی کا لفظ ہے، بہت سی روایتوں میں اسی طرح آتا ہے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں یہ پوری بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ وہ المسیح الدجال ہوگا۔ یہ اسی طرح کی ترکیب ہے جیسے کسی شخص کو النبی الکاذب کہا جائے، یعنی کسی شخص کو آپ کہیں کہ فلاں شخص کیا ہے؟ النبی الکاذب، تو کیا مطلب ہوگا؟ یعنی کاذب کا مطلب ہے جھوٹا، تو النبی الکاذب جھوٹا نبی۔ اسی طریقے سے یہ ہے المسیح الدجال، تو دجال کے کیا معنی ہے؟ فریبی، دغاباز۔ تو کیا مطلب ہوا؟ دغاباز اور فریبی مسیح، یعنی یہ ہے پوری ترکیب کا مطلب، المسیح الدجال، دغاباز، فریبی مسیح۔ لفظ النبی جس طرح اصطلاح بن چکا ہے، یعنی اب جب ہم لفظ نبی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ جھوٹا نبی، تو جھوٹا نبی میں جھوٹے کے لفظ سے میں بھی، آپ بھی سب واقف ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نبی سے بھی واقف ہیں کہ وہ ایک اصطلاح ہے، یعنی یہاں اب نبی کے لغوی معنی کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھنے کی۔ نبی ایک اصطلاح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ جا کر قیامت کی خبر دیں، قیامت کی منادی کریں، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو ایک اصطلاح جب اس طریقے سے زبان کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر اس کے لغوی معنی کی طرف نہیں جاتے، یعنی النبی الکاذب کا مطلب یہ نہیں ہوگا عربی زبان میں یا اردو میں بھی بولیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جھوٹا خبر دینے والا، اور مراد ہے اس وقت جو آدمی ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اصطلاح ہے، نبی کاذب کا مطلب ہوگا جھوٹا نبی۔ اسی طرح سے المسیح الدجال کا مطلب ہے جھوٹا یا فریب دینے والا مسیح۔ تو نبی کا لفظ جس طرح اصطلاح ہے، لفظ المسیح کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی جیسے نبی ایک
اصطلاح ہے وہ اب لغوی مفہوم سے اوپر اٹھ کر ایک اور چیز بن چکا ہے. یہی معاملہ لفظ مسیح کا ہے. اسے کسی طرح بھی اس کے لغوی مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا. یعنی جیسے نبی کاذب کے الفاظ بولے جائیں تو کوئی آدمی اس کا اگر وہ ترجمہ کرے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ ایک غلط بات کرے گا, جہالت کی بات کرے گا. اسی طرح لفظ مسیح کا بھی ایک لغوی مطلب ہے لیکن یہ اس معنی میں اب نہیں لیا جا سکتا. یہ اصطلاح بن چکا ہے. پھر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ وہی بات کہنا مقصود ہوتی تو جو علماء نے بالعموم اس سے سمجھی ہے تو اس کے لیے موضوع ترکیب الدجال الممسوح کی تھی. یعنی اگر وہی بات کہنی ہوتی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ المسیح کا لفظی استعمال نہ کیا جاتا کیونکہ وہ اصطلاح بن چکا ہے. المسیح کے لغوی مفہوم میں جو لفظ عربی میں بولیں گے وہ کیا ہے؟ الممسوح. تو الممسوح کا مطلب ہمارے ہاں یہ لے لیا گیا کہ وہ جس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر کر اسے ایک آنکھ سے محروم کر دیا گیا ہے. اسی طرح اور بہت سے معنی لوگوں نے بیان کیے اور پھر گویا یہ بتا دیا کہ دجال گویا ایک شخص ہے اور یہ وہ شخص ہوگا جس کی یہ صفت ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی. یہ معنی کیے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ عربی زبان بلکہ دنیا کی کسی زبان کے اصول پر بھی صحیح نہیں ہے. الدجال کو صفت کے مقام پر رکھ کر اس سے پہلے لفظ المسیح کا استعمال اس کے لیے کسی طرح موضوع نہیں ہے. تو یہ میں نے تنقید کی ہے ان لوگوں کی رائے پر جو اس طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ لفظ المسیح پر الف لام ہمارے نزدیک عہد کا ہے. یعنی المسیح اس پہ الف لام ہے. رسول اللہ نے مسیح الدجال نہیں کہا, فرمایا المسیح الدجال یہ فرمایا ہے. تو الف لام عہد کا ہے. عہد کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لوں اور یہ کہوں کہ نبی کریم نے فرمایا تو کسی مسلمان کو اس وقت یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. عربی زبان میں جب کوئی لفظ اس طرح کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس پہ ایک الف لام لاتے ہیں, اس کو عہد کا الف لام کہا جاتا ہے. جیسے انگریزی زبان میں آپ دی کا استعمال کرتے ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب ظاہر ہے کہ نبی تو حضرت موسیٰ بھی ہیں, وہ حضرت مسیح بھی ہیں, ابراہیم بھی ہیں, لیکن ہمارے عرف میں پھر نبی کریم سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی شخصیت مراد ہوتی ہے. تو مسیح کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی مسیح یہودیوں کے ہاں ہر نبی مسیح تھا. ان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کو نبوت ملتی تھی تو پہلے جانے والا نبی پے در پہ نبی آ رہے تھے. کفینا من بعد بالرسل کا ہے نا قرآن نے, ایک کے بعد دوسرا نبی. تو جب دوسرا نبی آ جاتا تھا تو پہلا نبی اس کے سر پر تیل کی چند بوندیں ڈال کر مسا کرتا تھا اسے. اس سے یہ لفظ بنا مسیح. یعنی گویا یہ اس کی طرف سے اعلان ہے کہ اس کا تقرر ہو گیا ہے, یہ اب اللہ کا پیغمبر ہے. تو سارے نبی مسیح کہلاتے تھے. اس میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ ایک وہ آئے گا جو پیدائش سے خدا کا مسیح ہوگا. یعنی اس کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ اپنا تعارف آپ ہوگا. تو حضرت مسیح بن باپ کے پیدا ہوئے اور بچپن میں انہوں نے اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا, اس وجہ سے وہ المسیح کہلاتے ہیں. تو قرآن مجید میں یہ المسیح کا لقب ان کے لیے استعمال ہوا ہے. جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ اب النبی ہمارے لیے ایک شخصیت ہے جس کو ہم جانتے ہیں, تو المسیح کا مطلب ہے حضرت مسیح علیہ السلام, یعنی انہی کا ذکر ہوگا جب بھی ہوگا. تو مطلب کیا ہوا؟ المسیح الدجال یعنی وہ مسیح جو فریبی دغاباز ہوگا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں اور اس میں جھوٹ بول رہا ہوگا. تو جیسے نبی الکاذب ایک اصطلاح ہے, اسی طرح المسیح الدجال بھی ایک تعبیر بن گئی. یعنی جھوٹا نبی کیا مطلب؟ یعنی وہ شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے, اور المسیح الدجال وہ شخص جو مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا. یہ لفظ کے معنی ہے جس کو میں نے واضح کیا. یہ ابھی کافی مفصل بحث ہے, اس کو اگلی نشست میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دجال کی نشانی کے بارے میں
میں اپنا نقطہ نظر واضح کر رہا تھا، اس میں اتنی بات میں نے بتا دی تھی کہ لفظ دجال تنہا نہیں آیا، روایتوں میں المسیح الدجال کے الفاظ آئے ہیں، اور المسیح الدجال کا جو مطلب لوگوں نے عام طور پر سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ عربیت کی روح سے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، یعنی دجال کا مطلب ہے فریب دینے والا، جھوٹ بولنے والا، لوگوں کو دغا میں مبتلا کرنے والا، یہ دجال کہتے ہیں۔ دجل و فریب اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ تو دجال فریبی، مکار، اور المسیح یعنی وہ جو جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں وہ مسیح ہوں جو آ گیا ہوں۔ یہ در حقیقت پیشین گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے، اس لیے کہ روایتیں لوگوں کا بیان ہے، ان میں ہمیشہ یہی دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ بات اللہ کے پیغمبر کی طرف لوگوں نے صحیح منسوب کی ہے تو پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ بات ہی صحیح منسوب نہ کی گئی ہو۔ تو ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ چنانچہ لفظ المسیح پر الف لام ہمارے نزدیک عہد کا ہے، اور اس سے مراد وہ مسیح ہے جس کی بعثت کے یہود صدیوں سے منتظر تھے۔ یعنی یہ کیوں ممکن ہو جائے گا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح ہوں؟ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کے پس منظر میں کچھ حقائق ہوتے ہیں، ورنہ کون سنے گا کسی کا دعویٰ؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیغمبر بھیجے ہی نہ ہوتے تو پہلی دفعہ کوئی آدمی آ کے کہتا کہ میں پیغمبر ہوں تو کون اس کی بات سنتا؟ ایک پس منظر ہوتا ہے جس میں کوئی بات کہنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے، وہ پس منظر سمجھ لینا چاہیے۔ لفظ مسیح کے بارے میں جو کچھ میں نے عرض کیا اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ یعنی کیا چیز تھی؟ بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایت تھی کہ جب کوئی نیا پیغمبر آتا تو جانے والا پیغمبر، ان کے ہاں چونکہ یہ معاملہ پے در پے تھا، یعنی ایک پیغمبر دنیا سے اسی وقت رخصت ہوگا جب کہ دوسرا آ جائے گا، تو آنے والے پیغمبر کا مسح کر کے، یعنی سر پر کچھ تیل کے قطرے ڈال کے مسح کر کے گویا اس بات کا اعلان کیا جاتا تھا کہ اب میرے بعد یہ جانشین ہے۔ یہ طریقہ تھا ان کے ہاں، اس سے یہ لفظ مسیح بنا۔ مسیح وہی مسح ہے جیسے ہم بھی بولتے ہیں، تو مسیح بنا، یعنی یہ گویا فعیل بمعنی مفعول ہے، وہ جس کو مسح کیا گیا، تو اس سے یہ مسیح کی اصطلاح بن گئی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یعنی ابن مریم، وہ اللہ کی طرف سے یہ مسیح ہو کر آئے، یعنی ان کے لیے دنیا میں کسی اعلان کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اعلان اللہ کی طرف سے کیا گیا۔ بچپن میں انہوں نے کیا، گہوارے میں کیا، وہ ایک غیر معمولی معاملہ ہوا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے خاتمے کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ کی ایک منتخب قوم اب دنیا سے ہمیشہ کے لیے اپنی منصبی حیثیت کے لحاظ سے ختم کی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسیح بھیجا۔ ان کو اس لیے المسیح کہا جاتا ہے، یعنی وہ صرف مسیح نہیں ہے، مسیح تو سب کے سب تھے، وہ المسیح ہیں۔ یہ گویا دی کے ساتھ ان کو متعارف کرایا گیا۔ اسی وجہ سے ہم عام بولتے ہیں مسیح علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ کہ پوری بات واضح ہو گئی کہ کوئی شخص آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کو آنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ مسیح تو آ چکے، تو اس لیے یہ ممکن ہوگا کہ یہود نے ان کو نہیں مانا، یعنی وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں پیشین گوئی موجود تھی سیدنا مسیح کے آنے کی، وہ پیشین گوئی جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہے تھے، اور ان کا تصور یہ بن گیا تھا کہ جس کو المسیح کہا گیا ہے وہ جب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب اس کی بعثت ہوگی، تو اس وقت ہم جس ادبار میں پڑے ہوئے ہیں، جس زوال میں جیسے مسلمانوں کا حال ہے، تو وہ آ کے ہمیں اس سے نکالے گا اور داؤد کی سلطنت بحال کرے گا۔ یعنی یہ چیز ان کے ہاں ایک عقیدہ بن گئی تھی۔ اب بھی ایسے ہی، اس وقت بھی وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی مسیح علیہ السلام آئیں گے تو ان کی بعثت کے بعد ان کی وہ پرانی سلطنت، ان کے خوابوں کی سلطنت بحال ہو جائے گی۔ دنیا میں ان کا ایک لحاظ سے
اقتدار قائم ہوگا، اور اس اقتدار کے حدود اربع کیا ہوں گے وہ ان کے ہاں طے ہے. اس کو وہ داؤد کی سلطنت کہتے ہیں. یعنی ان کی تاریخی روایات کے مطابق سیدنا داؤد کے زمانے میں جو پورا علاقہ بنی اسرائیل کی سلطنت تھا، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس میں جزیرہ نما عرب بھی شامل تھا، اس میں یہ عراق شام کے بعض علاقے بھی شامل تھے، یہ ساری سلطنت وہ کہتے ہیں کہ بحال ہو جائے گی. اس مسیح کا اس وقت یہود انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ حضرت مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. مسیحی یعنی جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. وہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ صلیب سے اتار لیے گئے اور 3 دن کے بعد زندہ ہو گئے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر آئیں گے. تو اس طرح تینوں گروہ انتظار کر رہے ہیں. ہمارے ہاں روایتوں کی بنیاد پر انتظار ہو رہا ہے وہ دوبارہ آئیں گے، اور دمشق کے مسجد کے منار پر ایک دن اچانک نمودار ہو جائیں گے، فرشتوں کے دلوں میں اتریں گے، اور ان کو یہ پیشکش کی جائے گی کہ نماز پڑھائیے، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، تمہارا امام ہی نماز پڑھائے. تو ہم اس طرح انتظار کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کے مسلمان، یہود اس طرح انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آیا ہی نہیں، ابھی ان کو آنا ہے. تو ایک لحاظ سے دیکھیں تو پورا مذہب، یعنی مذہب تو انبیاء کا یہی ہے نا، اسلام جس کا ایک فرقہ مسیحی ہے، ایک فرقہ یہود ہے، اور ایک ہم ہیں جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو سب کے سب انتظار کر رہے ہیں. یہ پس منظر ہے جس میں اگر کوئی آنے والا آ کے واقعی دعویٰ کر ڈالے کہ میں وہی ہوں جو آ گیا ہوں، ایک مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے نا، دعوے کے لیے گنجائش بن گئی. یہ ہے پس منظر. چنانچہ المسیح پر الف لام ہمارے نزدیک عہد کا ہے، اور اس سے مراد وہ مسیح ہے جس کی بعثت کے یہود صدیوں سے منتظر تھے. اس انتظار کی وجہ ان کے نبیوں کی یہ پیشین گوئی تھی کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ایک مسیح آنے والا ہے. ان کے ہاں پیشین گوئی اس صورت میں ہے، ایک مسیح آنے والا ہے جو اس ذلت سے انہیں نجات دلائے گا جس میں وہ صدیوں سے مبتلا ہے. ان کے لیے بھی یہ ایک بڑی پیشین گوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اسی پیشین گوئی کے مطابق ہوئی، یعنی پیشین گوئی درست تھی. حضرت مسیح آ گئے. جب حضرت مسیح آئے اور اس کے حقیقی مصداق کی حیثیت سے ہوئی، مگر وہ اس وقت انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں، اس وقت انہوں نے انکار کر دیا. لہٰذا اب بھی ہمہ وقت چشم برآں ہیں کہ ان کے اس مسیح موعود کی بعثت کسی وقت لازماً ہوگی. وہ آنکھیں لگائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. یہ اطمینان رکھیے کہ انتظار کرنا ایک بالکل لگ ہوتی ہے، آنے کے بعد کوئی نہیں مانتا. تو انتظار سب کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، یہود بھی کر رہے ہیں، مسیحی بھی کر رہے ہیں. اس پس منظر میں یہ شخص آ کے دعویٰ کرے گا. اس پر ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم مولانا سید ولی صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں ایک بہت عمدہ نوٹ لکھا ہے. میں آپ کو وہ آئندہ نشست میں سناؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے کس خوبی کے ساتھ اس کا اطلاق کر کے بتایا ہے کہ صورتحال فی الواقع کیا بن رہی ہے، تاریخی طور پر بھی اور اس وقت دنیا جس جگہ کھڑی ہے اس کے لحاظ سے بھی. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. دجال کے بارے میں بحث جاری تھی، تو میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال نام کی کوئی الگ سے شخصیت ہے. اصلاً یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ المسیح الدجال ہوگا، یعنی یہود میں سے اٹھے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے. اسی کو مسیح موعود کہا جاتا ہے، وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا تھا. میں نے پس منظر کے لحاظ سے بتایا تھا کہ اس طرح کے کسی شخص کا اٹھنا یہ کوئی بعید از قیاس چیز نہیں ہے. جب قوموں میں پہلے سے ایک روایت موجود ہو تو جس طرح اگر وہ کوئی پیشین گوئی ہے اس کے تحت کوئی پیغمبر آ سکتا ہے جیسے کہ آتے رہے، اسی طریقے سے جھوٹے دعوے کرنے والے بھی اسی پس منظر میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت کی صورتحال کیا ہے دنیا میں؟ اگر مذہبی لوگوں کو دیکھیے تو مسیحی بھی سیدنا مسیح کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں. مسلمانوں کے ہاں بھی یہ روایت عام ہے کہ وہ آئیں گے اور قیامت کے قریب آ کے دجال سے جنگ کریں گے.
یہود کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ آئے تھے اس وقت ان کو نہیں مانا تھا، وہ ابھی تک ان کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی ان کے ہاں تو پیشین گوئی موجود تھی کہ ایک مسیح آئے گا. میں یہ عرض کر چکا کہ مسیح کا لفظ کیسے پیدا ہوا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح کیوں کہا جاتا ہے. یعنی وہ اللہ کی طرف سے پیغمبری کے منصب پر فائز کیے گئے، اور اعلان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا. اس سے پہلے جانے والا پیغمبر آنے والے کو مسح کر کے اس کی پیغمبری کا اعلان کرتا تھا. یہ بنی اسرائیل کی روایت تھی. ان کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. انہوں نے گہوارے میں یہ اعلان کیا. اس موقع پر جو باتیں ایک بچے کے منہ سے نکلی وہ قرآن نے نقل کر دی ہیں، بتا دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، میں ان چیزوں کی گواہی دے رہا ہوں اور میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں. تاہم اس سب کے باوجود ان کو نہیں مانا گیا، اور یہود اب بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر ہمارے زمانے کے ایک بڑے عالم مولانا سید امان اللہ صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں ایک حاشیہ لکھا ہے. اس کا متعلقہ حصہ میں پڑھ رہا ہوں. اس میں بڑی بصیرت ہے. وہ لکھتے ہیں، اس معاملے کی حقیقت کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے مذہبی تصورات سے واقف نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل پے در پے تنزل کی حالت میں مبتلا ہوتے چلے گئے، حضرت سلیمان کا دور تو ان کے عروج کا نقطۂ کمال تھا. جس طرح ہم اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہارون اور مامون کا دور عباسیوں کے عروج کا کمال ہے. اسی طرح سے جو حکومت بنو امیہ نے ہسپانیہ میں قائم کی، اس میں بھی عبد الرحمن کا دور بڑا غیر معمولی دور سمجھا جاتا ہے. عثمانیوں کے بھی مختلف حکمران ہیں جن کے ادوار کو یہی حیثیت حاصل ہے. سلیمان اعظم کا دور، مغلوں کے ہاں بھی. تو دنیا میں تاریخ ہے وہ بالکل قوموں کی بھی، حکومتوں کی بھی، اور وہ خاندان جو حکومتیں بناتے ہیں ان کی بھی یہی ہے. یعنی جس طریقے سے انسان اٹھتا ہے، ایک کوپل کی طرح آگے بڑھتا ہے، پھر لڑکپن کے بچپن کے مراحل سے گزر کر شباب کو پہنچ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں اضمحلال آتا ہے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قوموں پر بھی یہ سارے مراحل گزرتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح اضمحلال میں مبتلا ہو کے ختم ہو جاتی ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بنی اسرائیل کے لیے، داؤد و سلیمان کا زمانہ آخری درجے کے عروج کا زمانہ تھا، جیسے مغلیہ سلطنت کو ہم اکبر، جہانگیر اور شاہ جہان کے زمانے میں دیکھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل پے در پے تنزل کی حالت میں مبتلا ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر کار بابل اور اسیریا کی سلطنتوں نے ان کو غلام بنا کر زمین میں تتر بتر کر دیا. یعنی پھر وہ وقت آیا کہ جو ان کے گرد و پیش کی سلطنتیں تھیں وہ حملہ آور ہوئیں، جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا. اگر کوئی قوم کمزور ہو گئی تو کون چھوڑتا تھا؟ وہ آئے، انہوں نے ان کو غلام بنایا اور ان کو وہاں سے نکالا جو ان کی اپنی سرزمین تھی، جو اللہ نے ان کے لیے خاص کی تھی، اور تتر بتر کر دیا. تو انبیاء بنی اسرائیل نے ان کو خوشخبری دینی شروع کی. یعنی اس زمانے میں بھی انبیاء آئے، اسیری کے زمانے میں بھی پیغمبر آتے رہے. تو انبیاء بنی اسرائیل نے ان کو خوشخبری دینی شروع کی کہ خدا کی طرف سے ایک مسیح آنے والا ہے جو ان کو اس ذلت سے نجات دلائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسا پیغمبر بھیجنے والا ہے جس کو وہ خود مسیح قرار دے گا. وہ آئے گا اور اس ذلت سے تمہیں نجات دلا دے گا. ان پیشین گوئیوں کی بنا پر یہودی ایک مسیح کی آمد کے متوقع تھے. یعنی انہوں نے تو صرف یہی کہا تھا، اور یہ بات بالکل قرینِ قیاس تھی کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آئے گا اور تم اس کا استقبال کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں سرفرازی دے گا. اس میں
یہ تو نہیں ہونا تھا کہ آسمان سے لشکر اتریں گے اور وہ آ کر تمہیں ذلت سے نکال دیں گے۔ پہلی چیز تو یہی تھی کہ اللہ کا پیغمبر آئے تو تمہارا کیا رویہ اس کے بارے میں ہوگا۔ لیکن انہوں نے جو چیزیں اس کے ساتھ وابستہ کر لیں وہ یہ تھی کہ اب یہ بادشاہ ہوگا، لڑ کر ملک فتح کرے گا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ان پیشین گوئیوں کی بنا پر یہودی ایک مسیح کی آمد کے متوقع تھے جو بادشاہ ہو، لڑ کر ملک فتح کرے، بنی اسرائیل کو ملک ملک سے لا کر فلسطین میں جمع کر دے اور ان کی ایک زبردست سلطنت قائم کر دے۔ یہ ان کا خیال بن گیا اور یہ بات بیان کی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس وہ آئیں گے، اس کے بعد دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ نکلیں گی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ لیکن ان کی ان توقعات کے خلاف، یعنی وہ تو یہ توقع لگائے بیٹھے تھے، لیکن ان کی ان توقعات کے خلاف جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خدا کی طرف سے مسیح ہو کر آئے اور کوئی لشکر ساتھ نہ لائے تو یہودیوں نے ان کی مسیحیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں ہلاک کرنے کے درپے ہو گئے، یعنی صلیب دینے کے درپے ہو گئے۔ اس وقت سے آج تک، یعنی اس زمانے سے لے کر جب انہوں نے صلیب دینے کی کوشش کی، اس وقت سے آج تک دنیا بھر کے یہودی اس مسیح موعود پرومسڈ مسیح کا انکار کر رہے ہیں کہ منتظر ہیں، جن کے آنے کی خوشخبریاں ان کو دی گئی تھی۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسیح اب آئے گا جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا۔ جو آیا تھا وہ تو وہ مسیح تھا ہی نہیں۔ ان کا لٹریچر اس آنے والے دور کے سہانے خوابوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر آپ یہودیوں کا لٹریچر پڑھیں، تلمود اور ربیوں کے ادبیات میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کی خیالی لذت کے سہارے صدیوں سے یہودی جی رہے ہیں اور یہ امید لیے بیٹھے ہیں کہ یہ مسیح موعود ایک زبردست جنگی اور سیاسی لیڈر ہوگا جو دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا علاقہ جسے یہودی اپنی میراث کا ملک سمجھتے ہیں انہیں واپس دلائے گا اور دنیا کے گوشے گوشے سے یہودیوں کو لا کر اس ملک میں پھر سے جمع کر دے گا۔ یہ ان کی امید ہے، اس کے وہ منتظر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ کوئی دجال یعنی فریب کار، دجال کا مطلب ہے کوئی مکار دغاباز، یہود کے اندر سے ان کا مسیح موعود بن کر اٹھے گا اور لوگوں کے لیے ایک عظیم فتنہ برپا کر دے گا۔ ان کے اندر پیدا ہوگا اور یہ کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں، آ گیا ہوں، اور یہ ظاہر ہے اسی صورت میں ہوگا جب کہ وہ کوئی بڑا فاتح بن کے اٹھے۔ تو یہ ایک تصویر ہے جس کو سامنے رکھ کر اس دجال کی پیشین گوئی کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں ان کی روشنی میں یہود میں یہ شخص اٹھے گا اور یہ ان کا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ذریعے سے چونکہ بڑی بڑی فتوحات بھی ہوں گی اور خاص طور پر اس علاقے میں ہوں گی، یہ جو اصفہان سے لے کر آگے عراق، شام، مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، یہاں تک کہ یہ مدینے کے دروازوں پر جا پہنچے گا۔ اور جب وہ اس کے ساتھ یہ کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں اور فتوحات اس کے دلوں میں ہوں گی، تو بڑا امکان ہے کہ یہود میں بھی اس کو قبول کیا جائے اور بہت سے دوسرے لوگ بھی اس کے فریب میں مبتلا ہو جائیں۔